رئیس حسین صاحب، یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، حکومت نے تو اپنی 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو بات چیت کرنی ہے، جو نام دینے ہیں، اور ساتھ ہی آپ لوگوں سے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی کمیٹیاں تشکیل دیں. کیا پیپلز پارٹی نے مذاکرات کے لیے، مشاورت کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے سر؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی لیڈرشپ جو ہے اس کنسلٹیشن پروسیس میں آلریڈی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی چند دن پہلے بھی پرائم منسٹر سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. اس سے پہلے بھی ملاقات ہوتی رہی، اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو آپس میں ملاقات کرتی رہتی ہے، بالخصوص جب ہم الائنس میں اس گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس پہ ڈائلاگ اور ڈیلیبریشنز تو رہتی ہیں. اور اس سے پہلے جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی، ان کی میٹنگز بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے بھی ہوئیں اور چیئرمین بلاول سے بھی ہوئیں. لیکن یہ ضروری تھا اس کے لیے، پرائم منسٹر صاحب کے لیے، کہ وہ کولیشن کی گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ جو دیگر پارٹیز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے. الٹیمیٹلی آپ نے یہ ضرور کہا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن یہ تو کنسلٹیشن ود دی لیڈر آف اپوزیشن ہے، لیکن اس وقت سچویشن یہ تھی کہ پرائم منسٹر جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ ایک کولیشن گورنمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ بھی نہیں، معاملات میں آپ لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا؟ نہیں، کس معاملے میں آن بورڈ نہیں لیا گیا سر؟ نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو مطلب آبلیگیشن ہے سٹنگ پرائم منسٹر کی کہ وہ اپنے کولیشن پارٹنرز کو آن بورڈ لے. تو اس سے پہلے ہماری لیڈرشپ کی تو ملاقات دبئی میں بھی رہی، لاہور میں بھی رہی اور اسلام آباد میں بھی رہی، اور کنسلٹیشن ان پروسیس ہیں. اور اگر ہماری لیڈرشپ نے یہ سمجھا، ضرورت سمجھی، تو وہ اپنی کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں. لیکن سو فار ابھی تک 60 دن کے حوالے سے اور 90 دن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی باقی جماعتوں کی سوچ ڈیفرنٹ ہے. یہ حکومت چاہتی ہے، مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ جو اسمبلی ہے اپنے مقررہ مدت سے 2 روز 3 روز پہلے تحلیل کر دی جائے تاکہ نگران سیٹ اپ 90 روز کا ہو. مزید الیکشنز کی تیاری کے لیے انہیں مہینے کا وقت مل جائے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آئینی مدت ہے اس میں ختم ہو اور جو 60 دن آپ اسی میں الیکشنز کروائیں. کیا ان جو پچھلے دنوں ملاقاتیں ہوئی ہیں زرداری صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، اس چیز پر ابھی تک کنسنسس نہیں ہوا کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو آپ نے وہ مقررہ مدت پر ہی اس کا وقت ختم ہونا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ اس پر کنسنسس نہیں ہو سکا ابھی؟ دیکھیں، بہت ساری باتیں اسپیکولیٹو ہیں. جب الٹیمیٹ ڈیسیجن گا تو وہ تو ویسے پبلک ہو جائے گا، لیکن میں یہ سمجھا تھا کہ کیونکہ کولیشن پارٹنرز ہیں اور ان کی آپس میں گفت و شنید بہت ضروری تھی اور ان کو آن بورڈ لینا بہت ضروری تھا. یہ پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے اور ہماری ڈسکشن بالکل ہے، لیکن ہم اس فیصلے کو تسلیم کریں جو کنسنسس سے ہوگا، کیونکہ ہم اس کولیشن گورنمنٹ کے پارٹنرز ہیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو بالکل یہ تھا کہ ٹرم پوری ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مٹیریل بات نہیں کہ الیکشنس ودن 60 ڈیز ہوتے ہیں یا ودن 90 ڈیز ہوتے ہیں. ہمارے لیے مٹیریل بات یہ ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے اور الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے. وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں ایک رکاوٹ جو مردم شماری کی آ رہی ہے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اس بات پر کنسنسس ہے، جو حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ جو نئی مردم شماری ہم تو ابھی اس کے نتائج ہی وہ جاری نہیں کریں گے، ہم اس کو شائع ہی نہیں کریں گے تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو، تو لہٰذا پرانی مردم شماری پر ہی الیکشنز ہونے چاہیے. اتحاد جو آپ لوگوں کے اتحادی ہیں، اس حکومت کے اتحادی ایم کیو ایم، وہ اس پر بڑا اعتراض اٹھا رہی ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا کنسنسس ہے کہ ٹھیک ہے پرانی مردم شماری پر کروا دیں آپ الیکشنز؟ دیکھیں، جو آپ کہتے ہیں نا حکومت کہہ رہی ہے، ایک منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے. اگر تو یہ ایشو کیبنٹ میں ڈسکس ہوتا تو ہماری ریپرزنٹیشن کیبنٹ میں ہے، ہماری پارٹی کے چیئرمین کیبنٹ کے ممبر ہیں، ہمارے دیگر لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اس سٹیٹمنٹ کو گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ نہیں سمجھتا. میں گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ تب سمجھتا کہ جب یہ کیبنٹ ڈیسائیڈ کر لیتی کہ ہم پرانی مردم شماری پہ الیکشن کروائیں گے اور نئی پہ کروائیں گے. یہ سچویشن جو ہے آرٹیکل 51 جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کو، وہ بڑے واضح ہے کہ ابھی یہ ایشو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی ابھی آپ انٹرو میں کہا،
obviously اس ایشو کو کونسل آف کامن انٹرسٹ پہ جانا ہے. اور الیکشنز کے لیے حوالے سے جو آرٹیکل ہے وہ ڈیلیمیٹیشنز اور کانسٹیچوئنسیز کا وہ آرٹیکل 51 ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو آفیشلی لیٹسٹ پبلشڈ سینسس ہوگا اس کی بنیاد پہ کانسٹیچوئنسیز ہوں گی اور نمبر آف سیٹس ہوں گی. اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر جو پریویس آن ریکارڈ ہے اسی کے مطابق ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں بھی سینسس جو تھا وہ پروویژنل تھا اور پروویژنل کی بنیاد پہ الیکشنز نہیں ہو سکتے تھے, لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تھی جس میں سن سیٹ کلاس تھی, ون ٹائم امینڈمنٹ تھی, جس کی بنیاد پہ پروویژنل سینسس کی بنیاد پہ 2018 کے الیکشن ہوئے. سبسیکوینٹلی سینسس ہوا, اس آفیشلی پبلشڈ ہوا, اس کے مطابق کانسٹیچوئنسیز بنی. اس میں کچھ کنسرنز تھے اور ریزرویشنز تھیں ایم کیو ایم کی بھی, اور ایون سندھ کی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سیم چیپٹر ہے اس کو بھی تھی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں چاروں پروونسز کے چیف منسٹرز بھی ہوں گے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ. تو اس کا مطلب فیصلہ مشترکہ مفادات کونسل میں ہوگا, چاروں وزرائے اعلیٰ ہوں گے, پرائم منسٹر سب. ایگزیکٹلی. اچھا ایگزیکٹلی. اور نگران سیٹ اپ بھی وہیں پر ڈسکس ہوگا. عموماً تو اپوزیشن لیڈر اور جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ مل کر مشاورت کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اتحادی حکومت ہے, تو آپ لوگوں کے نگران سیٹ اپ کو لے کر کیا کنسرنز کیا ہیں؟ دیکھیں جو آپ نگران حکومت کے حوالے سے کونسل آف کامن انٹرسٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یہ تو پہلے اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ پرائم منسٹر ڈسکس کریں گے, کنسلٹیشن کریں گے, پھر جو لیڈر آف اپوزیشن ہے جو کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی جائے گی. اور ہوپ فلی ابھی 21-22 دن گورنمنٹ کو ہیں تو وہ ایک پروسیجر بھی لیٹ ڈاؤن ان کانسٹیٹیوشن, اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. پرائم منسٹر کو نام فائنل ہوگا تو پھر وہ اپنی کیبنٹ بھی اناؤنس کر لیں گے. تو لیٹس ناٹ بی اسپیکولیٹو اور بہت زیادہ ہم یا پریزیوم کرنے, پریزمپشنز پہ نہ جائیں. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کو آنے دے سامنے, اور ہوپ فلی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہیں دن 20 رہ گئے ہیں نا, موجودہ حکومت کی ٹرم پوری ہونے میں مسئلہ یہ 20 دن رہ گئے, کوئی بھی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی. دیکھیں نا جی, تو ابھی دیکھو ٹائم تو نہیں گزر گیا. ڈو یو تھنک دیٹ ٹائم ہیز پاسڈ اوے؟ لیکن 12 اکتوبر گزر گئی ہے یا کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات ہو گئی ہے, تو لیٹ دیٹ ٹائم کم, ڈیسیژن ول بی ٹیکن اینڈ ٹیکن ود ان ٹائم. ٹھیک ہے. کل 2 دن پہلے سلیم مانڈوی والا صاحب نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کو بالکل ہی الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے, تحریک انصاف کی شمولیت نہیں چاہتے, جبکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جماعت کو الیکشن میں لڑنے کا موقع ملنا چاہیے, کسی کو بھی میدان سے آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ مسلم لیگ نون جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی, ظاہر ہے سلیم مانڈوی والا کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی سوچ ہے جو سلیم مانڈوی والا صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ کانشیسلی شعوری طور پر تحریک انصاف کے ساتھ مسلم لیگ نون یہ سلوک کر رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بطور سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی میں تو کسی جماعت کو ایکیوز نہیں کرتا. مانڈوی صاحب نے بات کی تو ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس کی وضاحت تو وہ خود کر سکتے ہیں. مانڈوی صاحب کی یہ پرسنل اوپینین تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ پارٹی کا پوزیشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس حق میں کبھی بھی نہیں رہی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بائی آپریشن آف لا ایکسٹنگوش کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھے, اور میں خود ایز اے سیاسی کارکن سمجھتا ہوں کہ یہ اختیار عوام کے پاس ہے کہ وہ کسی جماعت کو مسترد کرتی ہیں یا اس کو پذیرائی دیتی ہیں. اور ٹیکنیکل گراؤنڈز ماضی میں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈسبینڈ ہوئی ہے تو پھر کسی اور نئے نام سے بھی وہ آ جاتی رہی ہے, لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی جس نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف یا ریاست کے خلاف کام کیا ہو تو پھر اس کو قانوناً اس کو فیس کرنا پڑے گا. وہ تمام پروویژنز جو وائلیٹ ہوئی ہیں ان کے مطابق وہ فیس کرنا پڑے گا. لیکن بیسٹ آپشن لیکن اسی پارٹی کے لوگ دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں,
یا نئی اپنی پارٹیاں تشکیل دے دیں، وہ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں، ان پر کوئی وہ پھر نہیں لگتا، کوئی ان کا گناہ نہیں سمجھا جاتا کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف کارروائیاں کی. بات پاک صاف ہونے کی نہیں ہے. آئین اور قانون کے مطابق بار اس کو ہے جو جس پہ کنوکشن آ جائے، وہ آئینی طور پہ پولیٹیکل پروسیس میں یا پارلیمنٹری پالیٹکس وہ نہیں کر سکتا. ایز لانگ وہ کسی کی کنوکشن نہیں ہوئی ہے تو ہی از ایٹ لبرٹی کہ وہ کسی جماعت میں جائے، وہ کسی جماعت کی قیادت کو ایکسیپٹ کر لے، اس کی پالیسیز کو ایکسیپٹ کر لے، وہ تو ایٹ لبرٹی ہے. ہاں دا ڈے اس کی کورٹ آف کمپٹنٹ جوریسڈکشن سے کنوکشن ہوگی تو پھر تو وہ پالیٹکس نہیں کر سکے گا. وہ کسی جماعت میں چلا بھی جائے تو غیرہ کوئی اس جماعت کے لیے مٹیریل بات نہیں ہوگی. صحیح. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ وہ ماضی بھی دیکھ لیں 2018 اور 17 میں کیا ہوا، اور جس طرح ایک پارٹی کو اسٹرینتھن کیا گیا ود دی سپورٹ آف سرٹن ایلیمنٹس اور سرٹن پرسنالٹیز، وہ آپ کے سامنے ہیں. آج تو آج بھی کچھ جو نئی پارٹیز بن رہی ہیں، آج آپ کے خیال میں آج بھی ان کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے؟ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. ابھی تو وہ لائک مائنڈڈز اکٹھے ہوئے ہیں، پارٹی فارم کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو انڈر دی کانسٹیٹیوشن ان کا رائٹ ہے، رائٹ آف ایسوسیشن ان کے پاس ہے، کانسٹیٹیوشن ان کو گارنٹی کرتا ہے یہ رائٹ. تو اگر انہوں نے کوئی پارٹی فارم کی ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے.